السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ بچے جو ہیں بالخصوص بیٹے اپنے والدین سے اور بالخصوص والد سے ضرورت سے زیادہ نہیں مانگ سکتے، اور بالخصوص جائیداد نہیں مانگ سکتے۔ اس کی وجہ اب سن لیجئے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ آج سے کم و بیش 800 سال پہلے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے تفسیر قرآن لکھی تھی جو کہ تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے، اور انہی آیات جو سورہ اسراء کی آیا نمبر 23، 24 ان آیات کی تفسیر میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے والد گرامی کی شکایت لے کے آئے، وہ بھی صحابی رسول۔ تو اس بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے والد صاحب جو ہیں ان سے میں جائیداد کا حصہ مانگتا ہوں اور وہ مجھے جائیداد کا حصہ نہیں دے رہے، تو آپ مجھے انصاف دلوائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا کہ بھی اس بچے کے والد کو بلائیں۔ تو اس بچے کے والد نے کہا کہ بچہ تو نہیں، مطلب نوجوان کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلیں، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اس تھوڑی دیر میں انہوں نے ایک غزل لکھی، غزل لکھ کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے جو شاعری لکھی ہے وہ مجھے پڑھ کے سنائے۔ تو انہوں نے عرض کی وہ تو میں نے ابھی تو لکھی اور میں نے تو کسی کو سنائی بھی نہیں آج تک، وہ تو میرے علاوہ اور میرے خدا کے علاوہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھا ہے میں نے۔ تو بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ آپ پڑھ کے بتائیں، تو انہوں نے وہ اشعار پڑھ کے بتائے، جس کا ان میں سے کچھ اشعار کا مفہوم اس طرح ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب یہ میرا بیٹا جو آج مجھ سے جائیداد مانگ رہا ہے، جب یہ چھوٹا تھا اور راتوں کو جاگتا تھا تو میں اور اس کی ماں ساری ساری رات جاگ کر اس کا خیال رکھتے تھے۔ جب اس کو تھوڑی سی کھانسی بھی ہو جاتی تھی نا، تھوڑی سی کھانسی، تو ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی، ہماری حالت خیر ہو جاتی تھی۔ اس کو کبھی طبیعت خراب ہوتی تھی، فار ایگزامپل بخار تھا یا کچھ بھی، کبھی اس کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو ہمارے دل کا چین ختم ہو جاتا تھا، سکون برباد ہو جاتا تھا۔ جیسے بھی حالات تھے، جیسا بھی موسم تھا، جو کچھ تھا، مزدوری کی، اس کو بچے کو ہمیشہ خوش رکھا۔ تو بہرحال کافی لمبی وہ ایک غزل ہے۔ تو وہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی یہ ساری باتیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، ایک باپ کی یہ روداد سننے کے بعد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اس کا بیٹا جو شکایت لے کے آیا تھا اس کو حکم دیا کہ تم ابھی اسی وقت میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ اور مسجد نبوی سے بدر ہو جاؤ، در بدر، مسجد نبوی میں قدم نہ رکھو۔ تو پھر بھی وہ شخص اس کا باپ ہی تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ اس سے ناراض ہو جائیں گے تو پھر اس کا کیا ہوگا۔ تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ میرے بچے کا، میرے بیٹے کا مسجد نبوی میں داخلہ بند نہ کریں، اس کو مسجد نبوی میں آنے دیں، اور اگر میرے پاس تو زیادہ کچھ ہے نہیں اور یہ جو تھوڑی بہت جائیداد ہے جو کچھ بھی ہے تو ظاہر بات ہے میں غریب ہوں، میں اپنے اوپر، اس کے اوپر، اس کی والدہ کے اوپر ہی نہیں، ہم سب گھر والوں کے اوپر ہی خرچ کرتا ہوں۔
تو بہرحال یہ واقعہ امام قرطبی نے بھی بیان کیا ہے اور بہت سارے علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت مبارکہ سے، اس واقعہ سے یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص جو بیٹا ہے وہ اپنے والد گرامی سے جائیداد کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جس نے کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے مسجد نبوی میں آنے پر بھی پابندی لگانے والے تھے۔ اور اگر آپ لوگوں نے کبھی عمرہ نہیں کرنا، کبھی حج نہیں کرنا اور مسجد نبوی جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اگر آپ مسجد نبوی کے دروازے اپنے لیے بند کرنا چاہتے ہیں تو پھر بے شک آپ ڈیمانڈ کریں، والد گرامی سے جائیداد کریں، کچھ بھی ڈیمانڈ کریں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، مکہ جائیں، مدینہ جائیں، وہاں پہ حاضری دیں، تو اس واقعے کے پیش نظر آپ اپنے والد سے جائیداد کا تقاضا یا کسی بھی ایسی چیز کا تقاضا نہیں کر سکتے جو ان کی استطاعت نہیں ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں زندگی کو احسن طریقے سے، اسلامی طریقے سے گزاریں۔ تو یہ ٹاپک تو بہت وسیع ہے، آئندہ بھی اس پہ کلپس بناتا رہوں گا اور اس ٹاپک کو ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ لیکن فی الحال کے لیے آپ سے گزارش ہے اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔